تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے۔ اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس اور مطہر منور کے اندر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے غلاموں، 3 دوست تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ تینوں ہم سفر اپنے جب گھروں سے نکلے، چلتے چلتے اللہ کریم نے انہیں جناب والا چلنے کی طاقت جو دی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ اللہ کریم نے آسمان سے پانی یعنی بارش کو نازل فرمانا شروع فرما دیا۔ اب تینوں نے صلاح مشورہ کیا کہ بارش سے کیسے بچا جائے۔ انہوں نے ایک چٹان کو دیکھا، چٹان کے اندر ایک غار کو دیکھا، تینوں چلے گئے اس غار کے اندر۔ جب یہ غار کے اندر پہنچے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر چٹان جناب والا گر گئی۔ جو غار تھی جس رستے سے یہ چل کر اندر داخل ہوئے تھے، وہ غار کا جناب والا منہ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں جناب والا انہیں اندھیرا چھا گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا اب دیکھو غار کا منہ بند ہو گیا ہے، اب جناب والا ہم کیسے باہر نکلیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ بارش بند ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا اچھا یار ایسا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے نیک نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ میرا مالک اس آنے والی جو آفت آ چکی ہے نیک عمل کی وجہ سے ہمیں رستہ بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ فرماتے ہیں تینوں نے مشورہ کیا۔ میں صرف ایک مشورہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے موضوع کی طرف۔ ان میں سے ایک نے کہا چلو پہلے میں دعا کرتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم، کائنات کو بنانے والے، کائنات کو سجانے والے، ہمیں جناب والا اس غار کے اندر لے کے آنے والے، قوت و توفیق دینے والے پروردگار عالم، ہم گھر سے نکلے تھے اکٹھے، اب جناب والا اپنی جان بچانے کے لیے بارش سے گیلا ہونے سے پہلے پہلے ہم اس غار میں پناہ لے کے آئے۔ یا میرے مالک الملک تیری بارگاہ میں کوئی دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہم تیری بارگاہ میں میں پہلا بندہ یہ وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے زندگی ایسی گزاری ہے جس طرح تیرے محبوب نے حکم دیا ہے۔ میرا پہلا نیک عمل زندگی کا ایک ایسا ہے جس پہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ میرا عمل تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا اور اس آنے والی مصیبت سے ہماری جان کو چھڑائے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس نے پہلی دعا کی یا میرے اللہ تیرا یہ حکم تھا، تیرا یہ قرآن کے اندر فیصلہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او میرے اللہ تیرا یہ قانون قدرت تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ یا میرے مالک الملک میں اپنی محبت کی بولی تجھے سنا رہا ہوں، تو نے مجھے مال مویشی عطا فرمائے، بکریاں کے ریوڑ عطا فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکریوں کا ریوڑ لے کر جناب والا جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر میرا یہ معمول تھا روزانہ رات کا کہ جب میں بکریاں لے کر اپنے گھر میں آتا ان کا اپنے ہاتھوں سے دودھ دوتا، دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، اپنی بوڑھی ماں کو دودھ پلاتا۔ او میرے مالک الملک پھر میں روزانہ ایسا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہو گیا میں جناب والا بکریاں لے کر اپنے گھر میں جب آگے پہنچا تو گھر میں آ کر دیکھا میری والدہ سو گئی تھی اور بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور میرا چھوٹا بچہ میرے قدموں میں آ کر جناب والا دودھ مانگ رہا تھا اور روتا رہا تھا کہ دودھ مجھے عطا کرو، دودھ عطا کرو۔ کہتے ہیں جناب والا وہ شخص کہتے ہیں میں نے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ کے اندر عرض کیا اے میرے رب العالمین میں دودھ لے کر آیا، دودھ والا گرم کیا، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں اپنی والدہ کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا۔
والدہ کے جناب والا سرانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. جناب والا میں نے یہ سوچا اگر والدہ کو جگاؤں تو یہ بے ادبی ہے, اگر دودھ پہلے بچے کو پلاؤں تو پھر بھی بے ادبی ہے. کہتے ہیں میں نے ساری رات وہ پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی والدہ کے سرانے کھڑا ہو گیا. ادھر میرے پاؤں میں میرا بچہ روتا رہا, میری ماں سوتی رہی. فرمایا میرے مالک الملک ساری رات میرا بچہ رات کو روتا رہا, میں نے اسے دودھ نہیں پلایا کہ پہلے میری ماں پیے گی, اور جب سحری کا وقت ہوا میں نے اپنی ماں کو وہ دودھ پیش کیا, بعد کو اپنے بچے کو دودھ پیش کیا. او میرے مالک الملک اگر ساری رات کا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہے تو آج جو آفت ہمیں پہاڑ کی سوراخ کی شکل میں, چٹان کی شکل میں ہمارے اوپر آ کر گری ہے, اگر وہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول تھا, تیرے نبی کی بارگاہ میں مقبول تھا, تو اس عمل کی وجہ سے ہمیں رستہ بھی عطا فرما, منزل مقصود تک پہنچا. نبی مکرم نے فرمایا جب اس نے یہ دعائیہ جملے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیے, فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزرنے کی دیر تھی, ادھر ہاتھ انہوں نے اٹھائے اور دوسرے دو بندوں نے کہا آمین, ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھنے کی دیر تھی, اللہ کریم نے چٹان کو ہٹایا, رستہ دکھایا, رستہ دکھایا اور زمانے والوں کو بتایا. میرے سرکار نے فرمایا, دوسرے نے دو دعائیں کی لیکن میں دعائیں وہ دوسری پھر کہیں سناؤں گا. میرے سرکار نے فرمایا پھر انہیں جناب والا روشنی آنا نظر ہو گئی. میرے سرکار نے فرمایا جب تم نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے وسیلے کے طور پر, اللہ قبول بھی فرمائے گا, اللہ منظور بھی فرمائے گا. اور والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی جب تم کسی میدان میں بھی مشکل میں پھنس جاؤ, اگر تم نے زندگی میں اپنے والدین سے حسن سلوک کیا ہوگا تو مشکل میدان میں آزما کے دیکھ لینا, رب العالمین کی بارگاہ میں وسیلہ اپنے والدین کا پیش کرنا نیکی کا, اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا, مشکلوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا.